Alhamdulillah kita akan melanjutkan pada pembahasan kali ini, lanjutan yang kemarin tentang haji. Kemarin saya sudah menjelaskan tentang masalah ihram bagi orang yang akan berangkat haji, dan kita akan memulai penjelasan dari perihal ihram. طبعا عندما تركب الطائرة معروف الدعاء، وأنت في الطائرة إما أن تتوجه إلى المدينة المنورة كما يفعل بعض الحجاج، وإما أن تتوجه إلى مكة. Baik, sekarang seperti yang kita sudah lakukan kemarin, alhamdulillah perjalanan kita sudah sampai ke pesawat. Seperti yang saya katakan kemarin, ada kalanya pesawat yang kita tumpangi itu landing di Madinah Al-Munawwarah atau langsung menuju Makkah atau landing di kota Jeddah. طيب، بعض الحجاج يقصد المدينة المنورة، ينزل إلى المدينة المنورة، يزور الحبيب صلى الله عليه وسلم ويصلي في مسجده ويزور البقيع وجبل أحد وهذه المشاهد، يمكث يوم أو يومين ثم بعد ذلك يسافر إلى مكة المكرمة. وهو في أثناء السفر إلى مكة هناك ميقات مكاني لأهل مكة اسمه ذو الحليفة، ويسمى الآن بآبار علي، فمن هذا الميقات عليه أن يحرم. Baik, alhamdulillah kita sudah naik pesawat dan sampai di landing di kota Madinah. Sampai di kota Madinah kita landing, kita tinggal sehari, 2 hari, 3 hari. Apa yang kita lakukan? Kita mengunjungi masjid dari Nabi, Masjid Nabawi, kemudian berziarah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita bisa melihat di 2 hari atau 3 hari itu beberapa tempat bersejarah seperti lokasi perang Uhud dan lain-lain. Setelah itu kita akan berangkat ke kota Makkah dan akan mengambil miqat zamani di tempat namanya Dzul Hulaifah, atau yang sekarang oleh orang-orang itu dikenal dengan nama Bir Ali. Jadi sampai Bir Ali ini kita wajib memulai ihram. طيب، إذا زار المدينة المنورة أولا، لكن ركب الطائرة وسينزل في جدة طبعا ويذهب إلى مكة المكرمة، هنا عليه الإحرام من جدة. Namun apabila kita landingnya di kota Jeddah, kita menuju Makkah terlebih dahulu, maka di sini kita harus melakukan miqat ihram dari kota Jeddah. بالنسبة للعمرة والحج هناك ميقات زمني. العمرة جميع أيام السنة، في أي وقت في السنة تفعل العمرة. أما بالنسبة للحج الميقات الزماني هو شهر شوال وشهر ذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، هذا الميقات الزماني. Adapun untuk pelaksanaan ihram bisa kita lakukan sepanjang tahun, jadi tidak ada batasan miqat zamaninya. Adapun miqat zamani, miqat waktu dari pelaksanaan ibadah haji itu hanya dilaksanakan di 3 bulan ini, yaitu di bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari daripada bulan Dzulhijjah. Ini miqat waktu, miqat yang ada waktunya. نعم، نزلت جدة طبعا وأنت بهذه الملابس. الآن تبدأ بالسنن التي تفعلها قبل أن تلبس ملابس الإحرام. Maka Anda sudah landing di Makkah dan sudah landing di Jeddah dan sudah memakai pakaian ihram, maka di sini saya akan menjelaskan sunnah-sunnah ketika kita sebelum memakai pakaian ihram. جدة ميقات مكاني لا بد أن تحرم فيه، لا بد أن تخلع الملابس التي فيها مخيط، ثم تلبس ملابس الإحرام، الإزار والرداء الذي هما للإحرام. Maka ketika sudah sampai landing di Jeddah di airport, maka kita ganti pakaian kita yang awalnya berjahit, baju biasa seperti ini, hanya mengganti dengan baju ihram yang terdiri dari 2 helai, yang satu digunakan sebagai sarung, yang satu dipakai di atasan. طيب، أولا قبل أن تلبس ملابس الإحرام تغتسل،
وتنظف الإبط من الشعر الذي فيه إذا كان فيه شعر. العانة أيضا تنظفها، الأظافر تقصها. المهم أن تتنظف تنظفا كاملا. Sempurnanya, sebelum kita memakai pakaian ihram itu, kita disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Setelah itu kita membersihkan bulu-bulu yang ada di badan kita, baik itu bulu ketiak atau bulu kemaluan, kita potong. Kemudian juga kita memotong daripada kuku yang ada di jari-jari kita. طبعا هذا الغسل سنة للرجال وللنساء، حتى ولو كانت المرأة حائض أيضا يسن لها أن تغتسل للإحرام. Maka mandi ketika untuk memakai pakaian ihram ini disunahkan baik laki-laki dan perempuan, hatta sehingga walaupun apabila perempuan yang akan melaksanakan haji atau umrah itu saat itu sedang haid, maka dia juga disunahkan untuk mandi. انتهيت الآن من الغسل، انتهيت، خلعت الملابس هذه، تلبس الإزار الذي للإحرام وتلبس الرداء. Maka setelah selesai mandi, kita menggunakan baju ihram yang ada dua helai itu. Kita gunakan satu untuk dililitkan sebagai sarung di bawah, yang satunya lagi kita gunakan sebagai seperti selendang. Kita selempangkan di badan kita. الآن بعد أن انتهيت من ملابس الإحرام تصلي ركعتين اسمهما سنة الإحرام. في الركعة الأولى تقرأ الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية الفاتحة وسورة الإخلاص قل هو الله أحد. Setelah menggunakan baju ihram tadi, kita kemudian sunnah untuk melaksanakan sunnah setelah memakai baju ihram. Ini sholatnya 2 rakaat. Rakaat pertama kita membaca qul ya al-kafirun, rakaat kedua kita membaca qul huwallahu ahad. انتهيت من الركعتين، هنا تبدأ تنوي بقلبك ما تريده من بيت الله الحرام. Maka setelah selesai 2 rakaat, selesai memakai baju ihram tadi, setelah itu kita berniat dalam hati kita apa yang kita niatkan ketika menuju ke Baitullah Al-Haram. هنا يجوز لك أن تنوي الحج والعمرة معا، وهذا يسمى حج القران، يعني العمرة والحج ستكون أفعالهما واحدة، إحرام واحد للحج والعمرة، طواف واحد للحج والعمرة، سعي واحد للحج والعمرة، تحلل واحد للحج والعمرة. هذا النوع الأول من أنواع الإحرام للحج والعمرة. Yang pertama, boleh kita ketika sudah selesai mandi sholat tadi berniat haji dengan haji namanya haji qiran. Haji qiran ini bagaimana? Haji qiran ini adalah sebuah ibadah haji yang antara niat haji dan umrahnya dijadikan satu. Artinya manasik hajinya dijadikan satu. Artinya apa? Niatnya dikumpulkan antara haji dan umrah. Nanti kemudian tawafnya itu tawaf haji dan umrah, sa'inya sa'i haji dan umrah, tahallulnya tahallul haji dan umrah. Artinya berbarengan antara haji dan umrah. في نية الحج والعمرة القران تقول لبيك اللهم بحج وعمرة، هذا اسمه حج القران. Lafaz niatnya ketika kita ingin melaksanakan haji dengan qiran ini labbaik Allahumma al-haji wal umrah. Itu kita lafazkan, maka dengan lafaz seperti ini kita telah berhaji dengan qiran. هذا النوع الأول من أنواع الحج، يجوز أن تفعل هذا. Ini yang pertama, metode yang pertama atau macam yang pertama daripada macam-macam ketika kita ingin berhaji, namanya haji qiran. Boleh kita pakai haji qiran. تأتي للنوع الثاني اسمه حج التمتع، وهو yang kedua namanya haji tamattu. حج التمتع أن تقول لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج. Adapun lafaz niat ketika kita ingin haji tamattu adalah labbaik Allahumma bi umratin
Mutamatti'an ilal haji, itu lafaz niatnya. Allah, aku labbaik Allah, aku memenuhi panggilanmu ya Allah, bi umratin, dengan umrah, mutamatti'an, dengan tamattu sampai kepada waktu haji. يعني ستنزل إلى مكة وتفعل أفعال العمرة ثم تتحلل، تخلع ملابس الإحرام، ثم تلبس هذه الملابس التي فيها مخيط إلى أن يأتي اليوم الثامن من شهر ذي الحجة وهو يوم التروية، تحرم مرة أخرى، تلبس ملابس الإحرام مرة أخرى ولكن من مكة المكرمة. Haji tamattu ini bagaimana? Jadi kita melakukan setelah kita berniat tadi turun di masuk kota Makkah, kita melakukan tawaf, sa'i, kemudian tahallul. Setelah tahallul itu kita boleh kemudian membuka baju ihram kita, menggantinya dengan baju biasa yang ada jahitannya, pakai baju biasa sampai nanti pakai baju biasa itu sampai tanggal 8 Dzulhijjah, yaitu pada hari tarwiyah, kita pakai lagi baju ihram untuk niat haji. هذا اسمه حج التمتع، لكن نيته تقول لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج. هذا النوع الثاني من أنواع الحج. Jadi ini adalah cara yang kedua ketika kita ingin melaksanakan ibadah haji atau umrah, namanya haji tamattu, yang niatnya tadi sudah kita sampaikan, labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ila al-hajj. Ini juga boleh kita lakukan haji tamattu. الفرق بين حج القران وحج التمتع أن حج القران طواف واحد للحج والعمرة معا، سعي واحد للحج والعمرة معا، إحرام واحد للحج والعمرة معا، تحلل واحد للحج والعمرة. أعمال الحج والعمرة واحدة، ولكن أنت فعلت أمرين، حج وعمرة بفعل واحد، هذا حج القران. أما حج التمتع تفعل العمرة بنفسها، سعي وطواف وتحلل وإحرام وتخلع الملابس، ثم حج وحده، إحرام وحده بنية وطواف وسعي ووقوف بعرفة. Jadi bedanya antara haji qiran yang sudah dijelaskan di awal dengan haji tamattu. Kalau haji qiran, kita melaksanakan pekerjaan haji dan umrah itu dengan satu pekerjaan yang kita sebut tawafnya satu untuk haji dan umrah, sa'inya satu untuk haji dan umrah, dan bertahallul itu dengan haji dan umrah tadi. Kemudian kalau haji tamattu berbeda, jadi kita laksanakan umrah terlebih dahulu, tawaf, sa'i, kemudian tahallul, kita lepas baju ihram kita, baru nanti di hari tarwiyah kita pakai lagi baju ihram kita, berniat lagi. النوع الثالث وهو الإفراد، ستنزل إلى جدة وتنوي الحج مفردا فقط، تفعل أفعال الحج فقط، وبعدما تنتهي من أيام التشريق الثلاثة ورمي الجمار أيام منى تبدأ تحرم بعمرة، هذا اسمه حج الإفراد. Adapun yang ketiga namanya haji ifrad. Haji ifrad ini apa? Anda ketika turun di Jeddah berniat ihram, dari situ hanya untuk ihram melaksanakan ibadah haji. Artinya sampai nanti selesai Anda melempar jumrah di Mina, selesai semua ibadah haji, tawaf ifadahnya selesai semua, baru Anda kemudian boleh menambah kalau ingin umrah, boleh umrah. نعم، الحمد لله صلينا ركعتين الإحرام وأنت جالس متجه إلى القبلة، نويت الحج والعمرة قرانا أو نويت تمتعا أو نويت إفرادا وأنت جالس ناحية القبلة. Maka kita ulang dari depan tadi, ketika kita sudah selesai pakai baju ihram, kita sudah sholat 2 rakaat, kita kemudian sunnahnya menghadap ke arah kiblat, kemudian kita membaca niat tadi, kita mau niat haji tamattu, mau haji ifrad, apa mau haji qiran, terserah, kita boleh menggunakan 3 macam haji tadi. أصبحت الآن محرما، أصبحت الآن اسمك محرما ولبست ملابس الإحرام. Maka ketika Anda sudah berniat tadi, Anda disebut dengan muhrim, orang yang sudah berihram dan Anda sudah dalam keadaan memakai baju ihram. عندما لبست ملابس الإحرام هناك أشياء يحرم عليك أن تفعلها،
كانت حلالا وأنت تلبس هذه الملابس، لكن لما لبست ملابس الإحرام أصبحت حراما. Maka ketika kita sudah berihram dan memakai baju ihram, ada beberapa larangan-larangan yang awalnya halal kita lakukan sebelum kita berihram, haram kita lakukan ketika sudah berihram dan memakai baju ihram. أول شيء يحرم عليك أن تغطي رأسك، تلبس قلنسوة أو تضع عمامة فوق رأسك أو أي شيء. الرجل ممنوع أن يضع شيئا على رأسه وإنما يكون عالي الرأس. Yang pertama, nggak boleh bagi orang yang berihram itu memakai tutup kepala, songkok, topi ataupun imamah, sorban dililitkan, itu nggak boleh. Kalau orang berihram, posisi kepalanya harus dilepas sebuah atribut itu. ثانيا يحرم أن تلبس أي شيء فيه مخيط. Yang kedua, tidak boleh bagi orang yang berihram memakai pakaian yang ada jahitannya. أما بالنسبة للمرأة ستلبس المخيط، لكن يحرم عليها أن تغطي وجهها أو كفيها، فالمرأة في أثناء الحج جميع بدنها تغطيه ما عدا الوجه والكفين. Adapun bagi perempuan tidak ada masalah ketika memakai baju yang berjahit, tetapi selama dia ihram, dia harus membuka telapak tangan dan juga daerah mukanya. Jadi nggak boleh ditutup pakai cadar ketika sedang berihram bagi perempuan. ثالث شيء يحرم أن تضع طيبا رائحة مسك، ممنوع، لا يجوز. Yang ketiga, nggak boleh ketika orang berihram memakai wangi-wangian. Pakai wangi-wangian itu juga tidak boleh bagi orang yang berihram. رابعا يحرم أن تزيل شعرا من شعرك، مثلا أن تمسك شعرا وتفعله هكذا، أو ظفرا وتكلمه تقصره، لا يجوز، يحرم. Kemudian tidak boleh bagi orang yang berihram juga misalkan memotong rambut ataupun memotong kuku. Misalkan rambutnya dia cabut, itu tidak boleh, atau dia mengambil potong kuku dan memotong kukunya ketika berihram, kita juga tidak boleh dilakukan bagi orang yang berihram. أيضا لو معك الزوجة وتسافر معك يحرم أن تلمسها بشهوة، لا يجوز أن تلبس ملابس الإحرام. يحرم القبلة، كل مقدمات الجماع يحرم وأنت محرم، حرام. Kalau Anda berangkat sama istri ada hukum yang lain ini, Pak. Jadi kalau sama istrinya, walaupun istri kalau sudah pakai baju ihram nggak boleh kemudian memegang dengan syahwat istrinya atau mencium istrinya. Artinya apa? Bagi orang yang berihram, muqaddimah jima itu semuanya haram, nggak boleh dilakukan, apalagi jimanya. ثم آخر شيء الصيد. لو أنت تسير من جدة إلى مكة يحرم أن تصطاد أي شيء في مكة المكرمة، سواء طائر أو حيوان مأكول أو أي شيء ممنوع أن تصطاده. Kemudian diharapkan juga bagi orang yang berihram ini ada berburu yang ada hewan-hewan yang ada di kota Mekah. Misalkan nggak boleh ketika sudah berihram ada burung kita buru, apapun hewan yang ada di kota Mekah itu kita tidak boleh kita bunuh, tidak boleh kita buru. لو فعلت شيئا من هذا، رجل معه زوجته قبلها أو لمسها بشهوة، لو فعل هذا هل يفسد حجه أو عمرته؟ الإجابة لا يفسد، وإنما عليه فدية. Adapun apabila ada orang yang melanggar dari yang sudah kita jelaskan tadi, misalkan ada laki-laki memegang istrinya dengan syahwat, mencium istrinya dengan syahwat, apakah kemudian merusak ibadah hajinya? Jawabannya adalah tidak merusak ibadah hajinya, tetapi dia harus membayar namanya fidyah. الفدية واحد من ثلاثة، إما أن تصوم 3 أيام، أو تطعم 6 مساكين، أو تذبح شاة لله سبحانه وتعالى في الحرم. Adapun fidyahnya ada 3 yang boleh kita pilih. Yang pertama adalah berpuasa 3 hari sebagai fidyahnya. Yang kedua adalah memberi makan 6 orang miskin. Yang kemudian yang ketiga yang ketiga adalah kita menyembelih hewan.
boleh membayar fidyah dengan menyembelih hewan. الصيام وإطعام 6 مساكين والذبح. نعم. طيب لو معه زوجته وهو من جدة لبس ملابس الإحرام وهي محرمة ثم إلى مكة المكرمة وهم في الطريق استراحوا في فندق فجامع زوجته. جامع هنا فسدت العمرة وفسد الحج. Kalau misalkan ada suami istri dari Jeddah sudah berihram sampai di perhotelan, sampai di hotel, ternyata mereka melakukan hubungan suami istri, maka ketika sudah berihram melakukan hubungan istri, maka di sini haji dan umrohnya batal. لكن هنا لو فعل هذا فسد حجه وفسد عمره، لكن وجب عليه أن يتم الحج أو العمرة، مع فساده يجب أن يتمه. وإذا كان حاجا وجب عليه أن يذبح جملا أي بدنا. هذا أول شيء وجب أن يتمه حتى ولو كان فاسدا. ثانيا يذبح بدنا لله سبحانه وتعالى. ثالثا يجب عليه قضاء الحج في العام الذي بعده. Tetapi ini hukumannya agak berat ini. Kemudian apabila masih ihram haji atau umrah, dia melakukan hubungan suami istri, maka dia harus kemudian tetap menyempurnakan ibadah haji dan umrahnya. Bagi dia harus membayar fidyahnya itu, dia harus menyembelih seekor unta yang besar, dan setelah itu tahun depan dia harus mengulang daripada ibadah haji atau umrahnya apabila membatalkan haji dan umrahnya dengan berhubungan badan. إذن الذي يفسد الحج هو الجماع فقط، ولكن الجماع متى؟ قبل التحلل الأول، لأن الحج فيه تحللان، تحلل أول وتحلل ثاني، فلو جامع قبل التحلل الأول فسد حجه، أما لو جامع بعد التحلل الأول لم يفسد الحج. Maka yang membatalkan ibadah haji itu adalah jima saja, hanya perkara hubungan badan suami istri. Tetapi kita ketahui bahwasanya dalam haji itu ada dua tahallul. Tahallul itu memotong daripada rambut sebagai bukti kita sudah selesai tawaf, sa'i memotong daripada sebagian rambut. Adapun apabila dia berhubungan badan sebelum tahallul yang pertama, itu yang kemudian membatalkan ibadah haji. Adapun dia ketika berhubungan badan dengan istrinya setelah tahallul yang pertama, maka itu tidak membatalkan ibadah haji. طبعا إن شاء الله سيأتي التحلل الأول والتحلل الثاني، لكن التحلل الأول يتم برمي جمرة العقبة في يوم النحر أي يوم العيد، ويتم أيضا بالذبح في هذا اليوم أو الحلق، يعني واحد من الاثنين، رمي جمرة العقبة في يوم العيد والذبح، هنا يكون تحلل التحلل الأول. Tahallul yang awal atau tahallul pertama ini dilakukan oleh jemaah haji ketika selesai lempar jumroh Aqabah yang pelaksanaannya bersamaan dengan hari raya Idul Adha bagi orang yang tidak berhaji. Itu posisi dia boleh melakukan tahallul awal atau setelah dia memotong hewan sembelihan. Jadi tahallul awal ini boleh dilakukan setelah dua ini. Boleh setelah dia melakukan jumroh Aqabah pada hari raya Idul Adha itu, atau setelah dia memotong sembelihan. التحلل الثاني ينتهي بانتهاء من طواف طواف الإفاضة وهو طواف الركن. Adapun tahallul yang kedua itu dilaksanakan setelah seseorang yang berhaji itu selesai melaksanakan namanya tawaf ifadah atau tawaf wajib bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. طيب إذن الحمد لله اغتسلت، لبست ملابس الإحرام، عرفت محظورات الإحرام، وعرفت أنواع الحج. Alhamdulillah sampai di sini kita sudah tahu sunnah-sunnah daripada ketika ingin ihram, dari mandi dan lain-lain. Kita juga sudah tahu macam-macam jenis-jenis ibadah haji, tamattu, qiran, ifrad tadi, dan kita sudah tahu tadi apa yang tidak boleh kita lakukan ketika kita sudah memakai baju ihram atau berniat ihram. Alhamdulillah, الآن وصلت إلى بيت الله الحرام الكعبة المشرفة. Alhamdulillah kita sekarang sudah sampai di depan Baitullah Al-Haram, di depan Ka'bah yang mulia. أول ما تقع عينيك على الكعبة
لك دعوة مستجابة. Ketika Anda sampai pertama kali di Masjidil Haram, melihat Ka'bah pertama kali, di situ posisi namanya doa mustajab. Pertama kali nyampe di Masjidil Haram, melihat pertama kali Ka'bah, di situ posisi doa yang mustajab. إذن وأنت في الطريق قم بإعداد هذه الدعوة، ولكن دعوة تكون مهمة تنفع في الدنيا وفي الآخرة الاثنين معا. Maka ketika dalam perjalanan menuju Masjidil Haram pertama kali nyampe itu, persiapkan doa-doa yang akan kita bacakan ketika melihat pertama kali Ka'bah, karena doa ini waktu yang mustajab. أول ما تدخل عند الكعبة هل تصلي ركعتين سنة؟ لا. تحية هذا البيت أي الكعبة أن تطوف به. Kemudian ketika sampai di Masjidil Haram, apakah ketika masuk masjid Anda kemudian sholat 2 rakaat sunnah 2 tahiyatul masjid? Tidak. Karena berbeda dengan masjid yang lain, tahiyat atau penghormatan untuk Masjidil Haram adalah dengan tawaf, bukan dengan 2 rakaat sunnah itu seperti masjid-masjid yang lain. طيب الطواف هناك طواف القدوم وهذا واجب وهذا سنة. طواف القدوم أول ما تنزل طواف اسمه طواف قدوم سنة. هناك نوع ثاني من الطواف اسمه طواف الركن طواف الإفاضة. هناك نوع ثالث من الطواف اسمه طواف الوداع. إذن 3 أنواع من الطواف. طواف القدوم سنة، طواف الإفاضة ركن، طواف الوداع واجب. Jadi bagi orang yang melaksanakan ibadah haji ada 3 tawaf yang akan dia lakukan. Minimal ada 3 tawaf. Yang pertama namanya tawaf qudum. Tawaf qudum ini tawaf ketika dia pertama kali datang ke Baitullah sampai dia di Masjid Al-Haram. Dia namanya tawaf qudum. Tawaf ketika dia datang pertama kali. Ini hukumnya sunnah. Yang kedua namanya tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini tawaf rukun. Jadi bagian dari ibadah haji, prosesi ibadah haji, rukun dari ibadah haji. Yang ketiga namanya tawaf wada. Tawaf wada ini hukumnya bukan rukun tapi namanya wajib. إن شاء الله سنعرف كل واحد أين مكانه، لكن نبدأ أولا أركان الحج، واجبات الحج، سنن الحج، ثم أركان العمرة، واجبات العمرة، سنن العمرة. Untuk ibadah haji dan umrah kita akan mengenal ada 3 nama. Ada namanya rukun-rukun haji dan umrah, ada wajib-wajib haji dan umrah, ada sunnah-sunnah haji dan umrah. طيب الحج له 5 أركان. أول شيء الإحرام، الوقوف بعرفة، الطواف، السعي، الحج. Adapun haji rukunnya itu 5. Yang pertama adalah ihram, berniat tadi. Kemudian wukuf di hari Arafah, kemudian tawaf, sa'i dan tahallul. Ada 5 rukun haji. هذه اسمها أركان الحج مثل أركان هذا المسجد. لو وقع ركن منه المسجد لا يصلح. Maka rukun ini secara bahasa adalah tiang, seperti tiang yang ada di masjid ini. Artinya misalkan 1 rukun saja roboh, maka hajinya itu disebut tidak sah. طيب هذه الأركان في الحج. نأتي إلى الواجبات في الحج. أشياء واجبة يعني لو تركتها عليك دم فقط والحج صحيح. Adapun yang kedua namanya wajib haji. Wajib haji ini apabila kita meninggalkan melaksanakannya, tidak melaksanakannya, kita hanya membayar dam saja dan tidak membatalkan haji kita. الإحرام من الميقات ورمي الجمار هذان متفق على أنهما واجب. فلو تركت الإحرام من الميقات وذهبت إلى عرفة الحج صحيح لكن عليك دم. Yang pertama termasuk dari wajib haji adalah mikot tadi. Mikot dari berihram. Mikot ihram yang pertama tadi, ihram dari mikot itu juga wajib. Yang kedua azan. Yang kedua adalah melempar jumrah. Jadi 2 hal ini, ihram dari mikot dan ramil jimar, termasuk namanya wajib haji. Apabila ditinggalkan atau tidak kita lakukan, maka haji kita tidak batal, tapi kita wajib membayar dam. نعم الإحرام من الميقات واجب، رمي الجمار
العقبة وأيام من التشريق الثلاثة أيضا واجب. لو ترك واحد من الإحرام من الميقات حجه أو عمرته صحيحة، لكن عليه أن يذبح لله سبحانه وتعالى. Jadi bagi orang yang meninggalkan wajib haji itu baik ihram dari mikot ataupun dia tidak melempar jumrah, hajinya tetap sahih tapi harus bayar damnya dengan menyembelih hewan. نأتي إلى هناك أشياء اختلف فيها، علماء يقول واجب وعلماء يقول سنة. بعض العلماء قال طواف الوداع سنة وبعضهم قال واجب. المبيت بالمزدلفة بعض قال سنة وبعض قال واجب. الجمع بين الليل والنهار على عرفة البعض قال واجب والبعض قال سنة. Adapun yang ketiga, ini ulama ikhtilaf, ulama berbeda pendapat mengenai apakah ini kemudian termasuk wajib atau tidak. Yang pertama yang termasuk al-mabit di Muzdalifah, Anda bermalam di Muzdalifah. Ini ulama berbeda pendapat apakah ini termasuk wajib haji atau tidak. Yang kedua, serta mengumpulkan antara waktu malam dan siang ketika Anda wukuf di Arafah. Ini asalis tadi. Nah, al-mabit bimana? Al-mabit bil Muzdalifah, al-jama' bain al-lail wan nahar fi Arafah. Yang ketiga, mabit di Muzdalifah, ini juga ikhtilaf ulama apakah termasuk wajib haji atau tidak.